السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوست اور ماما. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ دوست اور شانواز. Welcome to our channel, Misha. Today we are going to be reading you a story from Pehli Kitab to you. اسلام کی پہلی کتاب. ہاں جی. تو بچوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اس کا پہلے جو ہم نے انٹروڈکشن تھا وہ پچھلے ویڈیو میں کیا تھا. آج ہم پتہ ہے اس کا کیا پڑھیں گے. اس کا ہم نیکسٹ پیج پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کے اندر کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود هو الناصر. اسلام کی پہلی کتاب. پہلی کیا ہوتا ہے؟ فرسٹ. اور اسلام اور سیکنڈ. فرسٹ بک. سیکنڈ دوسری کو کہتے ہیں. اسلام کیا ہے؟ اسلام اب دیکھتے ہیں ہم کہ کیا ہے. اسلام عربی زبان کا ایک لفظ ہے. جیسے عربک ہوتی ہے نا لینگویج، ایک ڈفرینٹ لینگویج ہے. جیسے ہم اردو بھی بولتے ہیں، انگلش بھی بولتے ہیں. Like other people ہاں talk جی. other language in other countries. ہاں جی. تو اسی طرح سے ایک عربی بھی ایک زبان ہے. اور یہ اسلام جو ورڈ ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے. اور اس کے معنی ہیں اطاعت اور فرما برداری کے. اطاعت کہتے ہیں شانواز اوبیڈینس کو، یعنی کہ آپ اگر مثال کے طور پہ اگر میں آپ کو کوئی کام کہوں اور آپ اس کو کر لیں تو میں کہوں گی شانواز بہت اطاعت والا بچہ ہے، فرما بردار بچہ ہے. تو اس کو کہتے ہیں اطاعت. اللہ تعالیٰ کی کامل تابعداری اسلام کہلاتی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو ماننا اسلام کہلاتا ہے. پھر اسلام اس دین کا نام ہے، یعنی کہ اس ریلیجن کا نام ہے جو مکہ معظمہ پتہ نا ایک سٹی کا نام ہے. ہاں جی. وہاں پر پیدا ہونے والے پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا. یہ دین کامل دین ہے. کامل کہتے ہیں مکمل کو، ایک پورا جیسے پیکج ہوتا ہے نا جس کے اندر ہر چیز کے بارے میں آپ کو اللہ تعالیٰ گائیڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس طرح سے کھانا ہے، اس طرح سے سونا. باکس نہیں، بک. اللہ میاں نے ہمیں ایک بک دی، اس کا نام ہے قرآن کریم. تو and when you read the Quran Kareem you get information from Allah Mia what you need to do. Exactly. And how to live your life. Yeah, and how to save other people. ہاں جی. اس کی تعلیم یعنی کہ اس کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ کس طرح سے کیا کام کرنا ہے وہ نہایت عمدہ ہے. عمدہ کہتے ہیں بہترین کو، بیسٹ کو. اس کی باتیں نہایت سچی ہیں. سچی کہتے ہیں ٹرو کو. اس کے حکم بہت مفید ہیں. مفید کہتے ہیں بہت جس کا فائدہ ہو، بینیفٹس ہوں. دنیا کا کوئی دین اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس لیے ہم مسلمان ہیں، اور جو لوگ اسلام کو فالو کرتے ہیں نا ان کو کہتے ہیں مسلمز. اور سارے لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تمہیں پتہ چل جائے میرے بارے میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، تو تم پر یہ لازم ہے کہ تم باقی دنیا کو بھی بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جو ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. Like when Allah Amya and حضور صلی اللہ علیہ وسلم. Hazur Sallallahu Alaihi Wasallam didn't used to be there, Burra halls used to happen. ہاں جی. So when Allah Amya sent him, they started to get better and better. ہاں جی. جب him مکہ میں حضرت صلی killing. اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو وہاں پہ بہت برا حال تھا. اور پھر آہستہ آہستہ ان لوگوں نے اپنی حالت کو بدلی اور ان کو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا لوگوں کو کہ لوگوں مذہب اسلام کے 5 اصول ہیں. اصول کہتے ہیں پرنسپلز کو، جنہیں ارکان اسلام کہتے ہیں. جیسے شانواز ایک بلڈنگ ہوتی ہے نا، Yes. اس بلڈنگ کو کھڑا کرنے کے لیے آپ کو والز چاہیے ہوتی ہیں یا پھر پلرز چاہیے ہوتے ہیں. Or bricks ہاں from جی. cement. ہاں جی. لیکن آپ اس سیمنٹ سے آپ والز بناتے ہیں، اور پھر اگر وہ والز نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ بلڈنگ کلیپس ہو جائے گی، گر جائے گی. And then some people will get hurt and die. ہاں جی. تو اسی طرح سے ہر چیز کے کچھ پلرز ہوتے ہیں، اور اسلام کے جو پلرز ہیں وہ پتہ ہے کیا ہیں؟ وہ 5 ہیں. ماما آپ کو آج بتاتی ہیں. ایک ہے کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. کلمہ طیبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جب بھی ہمیں مسلمان جب کسی کو ہونا پڑے گا تو اس کو سب سے پہلے کہنا، اقرار کرنا پڑے گا اس چیز کا، اپنے دل میں اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے اور سب سے سچے رسول ہیں. پھر اس کے بعد دوسرا جو وال ہے اسلام کی، جو پلر ہے اسلام کا، وہ ہے نماز. نماز کیا ہوتی ہے؟ جس میں ہم پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے پریئر کرتے ہیں. Like when nobody is around you do a namaz. You can do it namaz when some people are around you as well. And you can talk to Allah Mia namaz. ہاں جی. نماز میں بچوں ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم پریئر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ہم تعریف کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ہم بتاتے ہیں کہ ہاں اللہ میاں ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور سب سے اچھا اور سب سے پیارا اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں. پھر اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ مانگتے ہیں. کبھی ہم کہتے ہیں اللہ میاں ہمیں تو اپنی محبت عطا
آ کر کبھی ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہمارے گناہوں کو بخش دے. تو یہ سب چیزیں ہم نماز میں کرتے ہیں, اور نماز ہوتی ہے 5 وقت ایک دن میں. کتنی دفعہ ہوتی ہے؟ 5 وقت ایک دن میں. اینڈ یو نیڈ ٹو ڈو نماز ایوری ڈے so nothing bad happens to you. ہاں جی, نماز ہمیں ہر چیز سے, ہر مصیبت سے بچاتی ہے. ہاں جی. تیسری چیز ہے شاہنواز روزہ. روزہ کیا ہوتا ہے؟ روزہ ایک چیز ہے جب مارننگ, جب دھوپ ہے, جب آپ ویک اپ ہو گیا ہے, آپ نے کچھ بھی نہیں کھانا ہے. صبح ارلی مارننگ آپ نے کچھ تھوڑا سا کھانا کھا لینا, اس کے بعد پھر آل ڈے کچھ کھانا ہوتا ہے نہیں, اور پھر جب پورا دن کچھ نہیں کھانا, پھر شام کو, پھر رات کو آپ نے کھانا ہے. ہاں جی. لیکن اللہ میاں اتنا کائنڈ ہے, اللہ میاں کہتا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو یا پھر کوئی ٹریول کر رہا ہو, یعنی کہ بیمار یعنی کہ سک ہو, یا پھر اگر آپ سفر میں ہوں تو پھر وہ روزے نہ رکھے. اور جو صحت مند لوگ ہوں, اور بچوں کو بھی الاؤڈ نہیں, کہ بچے ویک ہوتے ہیں اور ان کی گروئنگ ایج ہوتی ہے, ان کی باڈی کو زیادہ فوڈ کی ضرورت ہوتی ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہیلدی ایڈلٹس کے لیے رکھا ہوا ہے کہ وہ رمضان میں روزے ضرور رکھیں اگر وہ اللہ تعالیٰ سے پیار کرتے ہیں. پھر چوتھی چیز ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ کے بارے میں ماما آپ کو بتاتی ہیں. اگر کسی کے پاس زیادہ سارے پیسے ہو نا, مال ہو, اور تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سال میں ایک دفعہ تم نے اس سارے کے سارے پیسوں پر زکوٰۃ دینی ہے, یعنی کہ کچھ پیسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے ہیں, تاکہ اس سے جہاں پہ اس کنٹری میں جتنے بھی پور لوگ ہیں ان کو ان پیسوں سے ہیلپ آؤٹ کیا جا سکے. حج, اگر کسی کے پاس کسی کی طاقت ہو تو ملک عرب کے پاک شہر مکہ معظمہ میں, جو کہ بیت اللہ شریف یعنی خانہ کعبہ ہے, اس کا حج کرے. حج کہتے ہیں ایک جہاں پہ ہولی کعبہ ہے نا, پتہ ہے نا خانہ کعبہ کہاں پہ, وہ جو بلیک ہوم ہے اللہ تعالیٰ کا, جس کے اراؤنڈ میں سارے مسلمز اس کے گھومتے ہیں, اس کو کہتے ہیں طواف کرنا. تو اگر اللہ میاں کہتے ہیں اگر تمہارے پاس پیسے ہوں اور تم ٹریول کر سکتے ہو اور تمہاری ہیلتھ اچھی ہو تو ضرور وہاں پہ جاؤ, اور وہاں پہ لائف میں کم سے کم ایک دفعہ اس کا حج ضرور کرو. اچھا, پھر دوسری چیز ہے, دیکھو ابھی ماما نے آپ کو بتایا تھا کہ پلرز کیا ہوتے ہیں, یعنی کہ ستون کیا ہوتے ہیں کسی بلڈنگ کے, وہ یہ 5 چیزیں تھیں, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج. اب ماما آپ کو بتاتی ہیں کہ اس بلڈنگ کی چھت بھی ایک چیز ہوتی ہے, جیسے بلڈنگ ہوتی ہے نا, اس کی چھت بھی ہوتی ہے, اور پھر خانہ کعبہ اینڈ دیر از دی چھت. ہاں جی, تو پھر روف جس کو کہتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی جو چھت ہے وہ کیا چیزیں ہیں, کون سی ایسی چیزیں جس پہ ہمیں یقین رکھنا ہے, اور وہ کیا چیز ہے. ایمان مفصل یہ ہیں, آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ. ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ گواہی دے, یعنی کہ اس کو اس چیز کا اقرار کرے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. سب سے پہلا ہے آمنت باللہ, کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, اس کا کوئی ساتھی نہیں, یعنی کہ اس کا کوئی کمپینین نہیں, اور وہ اکیلا ہے, نہ ہی اس کا باپ ہے, نہ ہی اس کا کوئی بیٹا ہے. And he doesn't have any food, he just looks at you what you are doing. ہاں جی, he does not eat or he does not sleep, he does not work, he works. اللہ میاں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ مخلوق ہے, اللہ تعالیٰ اس ساری مخلوق کا خیال کرتا ہے. تو اللہ میاں جو ہے وہ فارغ نہیں بیٹھا رہتا, اس نے سب کو پیدا کیا, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوق کو پیدا کیا, کریچر کو بنا لیا, تو پھر ان کی گائیڈنس کے لیے اپنے پیغمبر اور نبی کو بھیجنا شروع کیا کہ جا کے لوگوں کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, تم اللہ تعالیٰ سے مانگو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو سنے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بندے یعنی کہ پروفیٹ اور پیغمبر ہیں. دوسری چیز ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے برحق ہیں, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ایگزسٹ کرتے ہیں, اینجلز جو ہوتے ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں. کچھ اینجلز ہمیں ریئل آئی سے نظر آ جاتے ہیں, اور کچھ اینجلز ہمیں نظر نہیں آتے. Like people sometimes guess that angels are real by people's helping other people. ہاں جی, لوگ جو ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں وہ بھی فرشتوں کی ہی قسم ہوتے ہیں, اور کچھ ایسے فرشتے ہوتے ہیں جو کہ عام آنکھوں سے نظر نہیں آتے. وہ جیسے مثال کے طور پہ وہ جو وہی والا فرشتہ تھا وہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آتے تھے, اور اسی طرح سے باقی فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے کاموں کو کرتے ہیں. تیسری چیز ہے اللہ تعالیٰ کی ساری کتابوں کو ماننا ضروری ہے. شانواز جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم دیا ہے نا, اسی طرح سے باقی جو ریلیجنس ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈفرینٹ کتابیں بھی دی تھیں. ان کے جو پیغمبر تھے, ان کے جیسے کرسچنس تھے وہ جیزس پہ بلیو کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے جیزس کی دوسری باتیں بتائی تھیں. پھر اسی طرح سے پروفٹ موزس تھے, پروفٹ موزس کے پاس ایک ڈفرینٹ کتاب آئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اسی طرح سے ڈفرینٹ پیغمبر دنیا میں آتے رہے ہیں ہمیشہ سے, اور اللہ تعالیٰ ان سے باتیں کرتا رہا ہے, ان کو
وہی کرتا رہا. ان ساری کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے. پھر چوتھی بات ہم نے یہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام نبی جتنے بھی آئے وہ سچے تھے. جیسے پروفٹ جیزس تھے, جیسے پروفٹ موزس تھے, حضرت موسیٰ تھے, حضرت عیسیٰ تھے, اور اسی طرح سے باقی مذاہب میں جتنے بھی نبی آئے وہ تب سب کے سب سچے تھے. ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو کہ جھوٹ بولتا ہو, جو کہ اپنی طرف سے باتیں لوگوں کو کہتا ہو. پانچویں چیز ہے قیامت برحق ہے, قیامت کا دن برحق ہے. قیامت کہتے ہیں ایک ایسے ڈے کو جس کو کہتے ہیں ڈے آف ججمنٹ, جس میں اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کی نیکیوں کا اور گناہوں کا حساب کتاب کرے گا. اللہ میاں سب کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرے گا اور پھر اللہ میاں 1 by 1 سب سے حساب کرے گا. اچھا بتاؤ تم نے کتنی نیکیاں کی تھیں اور پھر تم نے کتنے گناہ کیے تھے. پھر اگر کسی بندے نے کسی دوسرے بندے کے ساتھ زیادتی کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہ سن, when you do a bad thing that Allah Mia does not like is گناہ. جب آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی پسند کا نہ ہو تو وہ گناہ ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ چوری کر لیں, کسی کا مال کھا لیں, تو وہ گناہ کی بات ہے. Like if you eat someone else's food all away and then you go away. ہاں جی, تو وہ گناہ کی بات ہے. تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سارے گناہوں کا حساب کتاب کرے گا. اس لیے ہمیشہ اس چیز پہ یقین رکھیں کہ ایک دن ایسا آنا ہے جب ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے, اور وہ سارے کا سارا اس دن ہمارا حساب کتاب ہوگا. ہمارا جتنی بھی ہم گناہ کرتے ہیں اور نیکیاں کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ایک بک میں لکھتے جاتے ہیں کہ آج شاہنواز نے یہ اچھے کام کیے تھے, آج شاہنواز نے یہ چھوٹی سی غلطی کی تھی, اس پہ اللہ میاں اس کو فورگیو کر دے گا کیونکہ وہ ریپیٹ نہیں کرے گا, ہے نا. اسی طرح سے آخری چیز ہے قضاء اور قدر یا اللہ کے فیصلے ٹھیک ہیں. مثال کے طور پہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ میرے پاس اتنے کم پیسے ہیں, مجھے اللہ میاں نے زیادہ پیسے نہیں دیے, میرے فرینڈ کو زیادہ پیسے دیے ہیں. تو ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر فیصلہ ٹھیک کیا ہوتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی چیز نہیں دی تو اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کر کے اس کو لے لیں, ٹھیک ہے نا, یا پھر اس کے لیے آپ محنت کریں اس حساب سے. تو یہ اپنے آپ کو مقابلہ بازی نہ کریں. ہمیشہ اس چیز پہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی دنیا میں جتنے بھی کام بنائے ہوئے ہیں, جتنے بھی کام ہو رہے ہیں, وہ سب اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہے ہیں, اللہ تعالیٰ, اور وہ سب ٹھیک ہو رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پتہ ہے کہ کیا کام ٹھیک ہے یا کیا کام ٹھیک نہیں ہے. تو اس نے ہر کام اپنے حساب سے کرنا ہے. تو پیارے بچوں, اس کتاب کو ہم آنے والی ویڈیوز میں کنٹینیو کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے شاہنواز, آپ کو سمجھ میں آئی ہے نا کچھ باتیں؟ تو اب اللہ حافظ. Don't forget to subscribe our channel.